بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالے میرے کپڑے تے کالا میرا بھیس، کالے میرے کپڑے تے کالا میرا بھیس، گناہ بھریاں میں پھریاں لوگ آکھن درویش۔ آج ہمارا موضوع ہے، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ درویش، فقیر، سادھو، بھیکھو، یہ سارے لوگ، یہ سب آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں اصل جو درویش ہوتا ہے، اصل فقیر یا سادھو، ان کا پتہ چلے گا۔ ادروائز ہم سب کو کوئی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسا ذہنی مریض ہوتا ہے اور باہر روڈوں پہ گھوم رہا ہے، اس کے بڑے بال ہیں، ان کے کپڑے جو ہیں وہ صاف نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ درویش ہے۔ یا کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ فقیر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو کوئی سادہ بندہ مل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سادھو ہے۔ تو یہ ہم نے خود اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اس لیے بنائی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں، ہم نے آج تک تحقیق نہیں کی، کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ ہمیں، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو اچھی نوکری ڈھونڈنی ہے۔ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے، ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بس بڑا ہونا ہے، پھر ہمیں نوکری کرنی ہے، نوکری کرنے کے بعد شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، خاندان کا نسل بڑھانا ہے، اور پھر مر جاتے ہیں، ختم۔ ہمیں یہ پتہ ہے، اور تحقیق یہ کچھ خاص لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر ایک بندے کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو وہی بات کہ میں آج کوشش کروں گا کہ یہ لفظ جو ہے ان سب کو آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے درویش۔ اب درویش کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ درویش لفظ جو ہے یہ کس زبان کا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درویش، اور اس کا مطلب ہے کوئی ایسا بندہ جو کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جائے۔ اب یہ آپ اس کی معنی فی الحال آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایسا بندہ جو کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جائے، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معنی میں آپ یہ سمجھیں کسی کے در پہ آ کے بیٹھ جائے وہ درویش ہو گیا، نہیں، وہ جو اللہ کی قانون کو سمجھنے کے لیے کسی در پہ جا کے بیٹھ جائے، اس کو ہم درویش کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کنیکشن جوڑنا چاہتا ہے، اور پھر جا کے کسی دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم کہیں گے درویش۔ اس کے بعد یہ فارسی کا لفظ تھا۔ اب آ گیا ایک اور لفظ ہے فقیر۔ اب یہ فقیر لفظ قرآن میں یوز ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے اس کو کمانے کے لیے سورسز نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ان کی سب میں آپ کو فرق دیکھنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن کیونکہ ہر لفظ الگ ہے تو ہر لفظ کی معنی بھی الگ ہی ہوگی۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس سورس آف انکم ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ صدقات فقیروں کے لیے ہیں، کہ مطلب اگر اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، وہ کما نہیں سکتا، اب کس وجہ سے نہیں کما سکتا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ بندہ جو کما نہیں سکتا اور خود آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دو، یا مجھے کچھ کھانے کو دو، یا مجھے کچھ بھی دو تاکہ میرا سروائیول ہو۔ اب وہ ان میں اب یہ ہو گیا کہ آج کل فقیر جو ہے نا وہ پروفیشنل ہو گئے ہیں، پروفیشنل، ان سے بچنا ہے، پروفیشنل فقیروں سے بچنا ہے۔ اصل فقیر اب میں نے آپ کو بتایا وہ ہے جس کو جو ارننگ نہیں کر پا رہا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی ارننگ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اب یہ کیا کریں، وہ ہاتھ بھی پھیلا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو وہ ہو گیا فقیر۔ اب یہ
درویش اور فقیر یہ مسلم ورڈ میں یہ مشہور ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، چلتے ہیں ہندوازم کی طرف. اب ہندوازم میں آپ کو ملے گا سادھو. سادھو لفظ جو ہے یہ سنسکرت کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو خود کو کہے، وہ ڈکلیئر کرے کہ میں سادھو ہوں، اور وہ کوشش یہ کرے کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا میں، اور دنیا کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، میں اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھوں گا، کوئی میرا ملاوٹ نہیں ہوگی میرے کریکٹر میں. اور وہ خود ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں سادھو ہوں. وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی اس کا بھی پیسے کمانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر بدھزم میں ہم چلے جاتے ہیں تو سدھارتھ جو تھا، مہاتما گوتم بدھ جس کا اصل نام سدھارتھ تھا، اس نے بھی اپنے عیش آرام، کیونکہ وہ پرنس تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ کے اور درویش، فقیر، سادھو کی زندگی گزاری، جس کو بھیکھو کہا جاتا ہے. بھیکھو، یہ جو بھیکھو ہوتے ہیں ان کے فالوور بھی بھیکھو ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کماتے کچھ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ارننگ ہم نہیں کریں گے، ہم مختلف لوگوں کے پاس در در پہ جا کے چیزیں مانگیں گے، کھانے کے پیسے نہیں مانگیں گے. کیا کریں گے، کوئی جو بھی ضرورت کی چیز ہوگی وہ مانگ کے اپنی زندگی گزاریں گے. کپڑے بھی مانگ کے پہنیں گے، کھانا کھانا ہے وہ بھی مانگ کے. تو یہ ہو گئے بھیکھو. اب یہ بھیکھو، سادھو، فقیر اور درویش، یہ تقریباً یہ سارے، ایک تو کلچر میں ان کا فرق ہے، کلچر کے حساب سے ان کے کپڑوں میں فرق ہے. پھر دیکھا جائے کہ ان کی لینگویج بھی الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے لینگویج میں بھی فرق آئے گا. تو لیکن ان کا جو مذہب میں بھی فرق ہے. درویش اور فقیر آپ کو ملے گا مسلم ورڈ میں، سادھو ملے گا آپ کو ہندوازم میں، اور بھیکھو ملے گا آپ کو بدھ مت میں، بدھزم میں. لیکن ان سب کا جو گول ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو اس دنیا سے الگ کر کے ارننگ نہیں کرنی، جاب نہیں کرنا، بس خود کو الگ کر کے پہلے تو تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے آپ کو کی خواہشات جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے، خواہش بالکل مار دینی ہے. یہ سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنی خواہش مار دیتے ہیں ختم، اور اپنے انا بھی ختم کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی مانگنا، در پہ جا کے کھٹکھٹا کے دروازہ یا کسی جگہ پہ جا کے ہاتھ پھیلانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ اپنے انا کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہ خود کو خود ہی ختم کر کے، انا کو ختم کر کے، اور پھر مانگتے ہیں، کھانا بھی مانگتے ہیں، کپڑے بھی مانگتے ہیں. ان کا سروائیول ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ درویش ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ سادھو ہو، چاہے وہ بھیکھو ہو. تو لفظوں میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ مجھے بہت مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ درویش کا مطلب کیا ہوا ہے، فقیر کا مطلب کیا ہے، صوفی کیا ہوتا ہے، سادھو کیا ہے، بھیکھو کیا ہے. تو ان پہ آپ کو پریشان نہیں ہونا. کوشش کی میں نے یہ چار، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپ میں، یہ چار آپس میں ملتی ہیں بہت، تو میں نے کوشش کی اس کو کلیئر کروں. پھر بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا. انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ہمیشہ کی طرح، اور آپ کے سوال کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.